الحمد لله الحمد لله ذي المجد والعلا والهيبة والثناء والكبرياء والعلا خالق الأرض والسماء خالق الحب والنوى مالك يوم الحشر والجزاء ماهي الذنوب والخطا سر الله المكنون در الله المخزون عالم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب محزون نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا والد بالد جلد جسد يسوب صحب ليس له ولا وسيما جسيما رزيما نزيما نازما منازم له ولا منازل له ولا منازم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 له ولا قسيم قسم 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 له ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال لا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن ربوبيته وملكيته وملكه وملكه وشمسه وقمره وأرضه وسميعه وسماءه وحده مورا ومبرا ومنزا ومولى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته أو صفاته أو عاداته أو معانيه أو كلامه متفردا متبكرا متنصرا متنبرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا وأجملنا وكريمنا وأكرمنا وشفيقنا وأشفقنا ورفيقنا وأرفقنا وأميمنا وياممنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وياننا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی علی آل محمد صلی علی آل محمد صلی علی جلال محمد صلی علی جمال محمد صلی علی طوال محمد صلی علی طوال محمد صلی علی نوال محمد صلی علی آل محمد صلی علی نقل فضل وصل اصل محمد صلی علی بیان قرآن فرقان عثمان ابن فان محمد صلی علی ظہور اصل محمد صلی علی بدر محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم الحفیظ بوجہ الکریم والسلطان القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولنا الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آواز موٹی زیادہ ہے، تھوڑا ٹھیک کریں اس کو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ویکھی سجنا ڈولینا
شان حضور دی تولی ویکھی سجنا ڈولی نا ویکھی سجنا ڈولی نا شان حضور دی چھڈ کے بوہا سونے دا چھڈ کے بوہا سونے دا چھڈ کے بوہا سونے دا جند اپنی نو رولی نا جند اپنی نو رولی نا شان حضور دی اور لکھ پیا غیر کوئی کھڑکاوے لکھ پیا غیر کوئی کھڑکاوے دل دا بوہا کھولی نا دل دا بوہا شان حضور دی اور موتیاں ورگے اے اتھرو موتیاں ورگے اے اتھرو ڈولی سی پر رولی نا ڈولی سی ڈولی سی ڈولی سی پر رولی نا شان حضور دی غازی علم الدین شہید میاں والی کی جیل میں کچھ عرصہ وہاں رہے، کچھ عرصہ آپ کو لاہور میں رکھا گیا۔ راجپال کھتری کو آپ نے قتل کیا تھا، اسے مارا تھا۔ اس ظالم بدبخت نے حضور کی شان میں بدزبانی کی تھی، تو راجپال کھتری کو غازی علم الدین شہید نے واصل جہنم کیا۔ جب آپ کو پھانسی کے پھندے کے قریب لایا گیا، گفتگو کے دوران ریپیٹر وغیرہ کم کریں، گفتگو کے دوران ریپیٹر وغیرہ کم کریں، اللہ آپ کو مدینے لے جائے، اللہ کرے آپ مسجد نبی کے سپیکر چلائیں جا کر، تھوڑا چکنا ہو کے بیٹھنا پڑے گا، میں نے اس لیے پیغام پہلے دیا تھا۔ جی توجہ ہے آپ کی۔ غازی علم الدین شہید جب آپ کو پھانسی کے پھندے کے قریب لایا جانے لگا، سپرنٹینڈنٹ جیل بیٹھا سارا سسٹم اور ساری بات دیکھ رہا ہے۔ علم الدین شہید آپ قریب تشریف لائے، پھانسی کے پھندے کے پاس آئے، تو آپ نے آ کر جو بھی ٹائم تھا 5 بجے 6 بجے 7 بجے کا، اس ٹائم آپ نے آ کر پھانسی کے پھندے کو پکڑ کے چوما۔ جیسے ہی چوما، سپرنٹینڈنٹ جیل کہنے لگا علم الدین رک جاؤ، تم نے چوما کیوں ہے؟ یہاں لوگ آتے ہیں ان کی چیخیں نکلتی ہیں، ہر چیز یاد آ جاتی ہے، اگلے بھی پچھلے بھی۔ تو علم الدین تجھے کیا ماجرا ہے کہ تو پھانسی کا پھندا ایسے چوم رہا ہے؟ علم الدین نے جواب دے کے فرمایا، تمہاری نظر میں یہ پھانسی کا پھندا ہے، موت کا ذریعہ ہے، میری نظر میں پھانسی نہیں، یار کے گھر تک جانے والی گلی نظر آ رہی ہے۔ اسی پر شاعر نے کہا، جان منگے تے
دے دیوی جان منگے تے دے دیوی جان دیوی مو بولی نا جان دیوی مو بولی نا شان حضور دی تولی نا۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی قابل صد احترام و احتشام بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اس مسجد کے امام صاحب، خطیب صاحب، انتظامیہ، نمازی حضرات، نقیب محفل، ثنا خان مصطفیٰ، اللہ کریم آپ سب کی کوشش، کاوش، محبت اور آپ کا یہ محنت کرنا، حضور کا میلاد منانا، اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بہت سارے امامے والے اسلامی بھائی نظر آ رہے ہیں، ان کے استاد محترم حضرت علامہ مولانا افضال مدنی صاحب جلوہ افروز ہیں۔ میں تو ظاہر ہے انہی کا نام جانتا ہوں، اس کے علاوہ میں تو نام نہیں جانتا، لیکن جو کام ہو رہا ہے وہ تو میں جانتا ہی ہوں۔ بس اس پر پھر میں یہی دعا دے سکتا ہوں کہ جیڑے کر دے حضور دا میلاد رہیں گے، جیڑے کر دے حضور دا میلاد رہیں گے، جیڑے کر دے حضور دا میلاد رہیں گے، کارے انہاں دے سدائی آباد رہیں گے۔ اللہ کریم آپ تمام دوستوں کی یہ ساری کی ساری کوشش کاوش اللہ کریم قبول فرمائے، اس کا بہترین بدلہ اللہ کریم آپ لوگوں کو عطا فرمائے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہیں، وہ فیمس نائس پرسنالٹی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے گن گانے والے عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں۔ یہ سارے حضور کی بات کرتے ہیں، سنتے سناتے ہیں۔ اس محفل میں بھی کسی نے قرآن پاک پڑھ کر حضور کی عظمت کو بیان کیا ہوگا، کسی نے نعت پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوائی ہوگی، کسی نے کسی انداز میں، کسی نے کسی انداز میں۔ نبی پاک علیہ السلام کی مدح سرائی کرنے والے، حضور کی تعریف و توصیف کرنے والے حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں۔ یہ حافظ، عالم، قاری تو اپنی جگہ پر، حضور وہ ہستی ہیں جن کی شانیں اولیاء بھی بیان کرتے ہیں، اولیاء کے پیشوا بھی بیان کیا کرتے ہیں۔ اولیاء بھی اپنی جگہ پر، حضور وہ عظمت والی ہستی ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ بیان کرنے والوں میں تابعین بھی ہیں، اور ولی ہزاروں سال بھی محنت کرتے رہیں، مشقت کرتے رہیں، ریاضت و مجاہدے کرتے رہیں، لیکن یہ حضور کے صحابی کی قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ صحابہ بھی حضور کی شانیں بیان کرنے والے ہیں۔ صحابہ تو صحابہ ہیں، کائنات میں، انسانوں میں، مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو رتبہ عطا فرمایا ہے وہ نبیوں کو عطا فرمایا ہے۔ وہ جناب آدم ہیں، وہ جناب موسیٰ ہیں، وہ جناب عیسیٰ ہیں، وہ جناب یحییٰ ہیں، وہ جناب زکریا ہیں، وہ جناب صالح ہیں، وہ جناب لوط ہیں، وہ جناب یعقوب ہیں، وہ جناب سلیمان ہیں، وہ جناب داؤد ہیں، وہ جناب یوسف ہیں، وہ جناب ابراہیم ہیں، وہ جناب اسماعیل ہیں، وہ جناب شعیب ہیں۔ یہ سارے انبیاء بڑی عظمت کے مالک ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں ملک کونین میں انبیاء تاجدار، لیکن تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ یہ جو اپنے اپنے وقتوں کے تاجدار انبیاء ہیں، کائنات میں امام، پیشوا، مقتدا، رہبر، رہنما، نبی، رسول، افضل ترین یہ ہستیاں ہیں۔ قربان جائیں حضور کی شان پر
یہ ہستیاں، یہ انبیاء بھی حضور کی تعریف اور نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ قرآن پاک کا مشہور و معروف جملہ موجود ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک ایسا نبی تشریف لا رہا ہے جس کو رب نے احمد بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی انبیاء حضور کی تعریفیں کرتے ہیں، غوث، کتب، ابدال، عالم، حافظ، قاری، سارے کے سارے حضور کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، حضور کی نعت پڑھتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں اپنے اپنے انداز میں غلامیاں پیش کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تو نبی ہیں، یہ تو غوث ہیں، یہ تو ابدال ہیں، یہ تو کتب ہیں، یہ تو نعت خواں ہیں، یہ تو مفسر ہیں، یہ تو محدث ہیں، یہ تو خطیب ہیں، یہ سارے اپنی جگہ پر، لیکن یہ ہیں تو سارے کے سارے مخلوق۔ حضور وہ عظمت والی ہستی ہیں کہ جن کی تعریفیں مخلوق صرف نہیں بلکہ خالق کائنات خود ان کی شان بیان فرمایا کرتا ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کیا، محبوب کے رتبے کو بیان کیا، محبوب کی شان کو بیان کیا۔ مثلاً قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے جس کو میں نے خطبے میں بھی پڑھا، اللہ کریم فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، یہ محبوب کی عظمت ہے۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہیں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہیں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہیں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم عظیم، کہیں ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہیں ارشاد فرماتا ہے ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہیں ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہیں ارشاد فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہیں ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہیں ارشاد فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہیں ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب آپ کی عظمت اور آپ کی شان یہ ہے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، کہیں ارشاد فرماتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہیں ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہیں ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہیں ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب والعصر، کہیں فرماتا ہے فَلَا نُبَلِّجَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہیں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہیں ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب الم نشرح لک صدرک، کہیں فرماتا ہے میرے محبوب والضحیٰ، کہیں فرماتا ہے واللیل اذا سجا، پھر فرماتا ہے ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، کہیں فرماتا ہے اے میرے محبوب تمہارا سینہ بے مثال، تمہارا شہر بے مثال، تمہارے صحابہ بے مثال، تمہارا گھرانہ بے مثال، کبھی فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، الغرض جس چیز کا تعلق مصطفیٰ سے ہے وہ بے مثال ہے، اگر مبارک چہرہ وہ بے مثال، اگر وہ دھرتی وہ بے مثال، اگر وہ خاندان وہ بے مثال، اگر وہ زمانہ وہ بے مثال، اگر وہ صحابہ وہ بے مثال، اگر وہ کوئی قبیلہ ہے وہ بے مثال ہے۔ اے میرے محبوب تمہاری عظمت اپنی جگہ برقرار ہے، آپ کا رتبہ، آپ کی تمام متعلقہ چیزیں بے مثال و باکمال ہیں، لیکن اے میرے محبوب آپ کا رتبہ اس سے کئی درجے آگے ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جو گزر چکے محبوب وہ بھی تمہارا چرچا کرنے والے ہیں، جو آ رہے ہیں وہ بھی تمہاری نعتیں پڑھنے والے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رب نے اپنے محبوب کی کتنی شان بیان فرمائی ہے۔ میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں، صرف چونیاں والے حضور کے غلام نہیں ہیں، صرف اردو والے حضور کے غلام نہیں ہیں، صرف پنجابی والے حضور کے غلام نہیں ہیں، صرف مدینہ منورہ میں رہنے والے حضور کے غلام نہیں ہیں، صرف مکے والے حضور کے غلام نہیں ہیں، صرف عربی حضور کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، صرف انگلش والے حضور کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، ان کا غلام عربی بھی پڑھتا ہے، ان کا غلام اردو بھی پڑھتا ہے، پنجابی بھی پڑھتا ہے، سندھی بھی پڑھتا ہے، بلوچی بھی پڑھتا ہے، ہندی بھی پڑھتا ہے، سراکی بھی پڑھتا ہے، چترالی بھی پڑھتا ہے، پشتو بھی پڑھتا ہے۔ ان تمام زبانوں میں پڑھنے والا 6 لاکھ زبانیں
حضرت آدم کو رب نے عطا فرمائی، یہ لاکھوں زبانوں والے مصطفیٰ کے غلام ہیں، نعتیں پڑھنے والے ہیں، غلامی کرنے والے ہیں۔ اگر میں آپ کو عربی والے کی بارگاہ میں لے کے چلوں تو مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کے کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میں اگر آپ کو گولڑے کے امام کے پاس لے کے چلوں تو وہ یوں کہا کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ میں اگر آپ کو محدث بریلی کی بارگاہ میں لے کے چلوں تو میرا امام فارسی میں بھی پڑھتا ہے، ہندی میں بھی لکھتا ہے، اردو میں بھی لکھتا ہے، عربی میں بھی لکھتا ہے، 4 زبانوں میں ایک کلام کو جمع کرتے ہوئے کہتا ہے، فرماتے ہیں لم یاتی نذیر کفی نظرین، مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج تو راج ترے سرسو، ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، عربی والا پڑھ چکا، اردو والا پڑھ چکا، سندھی والا پڑھ چکا، بلوچی والا پڑھ چکا، فارسی والا پڑھ چکا، یہ پڑھنے والے اپنے اپنے انداز میں پڑھتے گئے، لیکن رب کعبہ کی قسم ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو کہہ سکے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو آپ کی شان کے مطابق بیان کر چکا، میں جان چکا۔ کوئی دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے جو بولا یہ میری طاقت ہے، یہ میری پرواز ہے، یہ میری بلندی ہے، یہ میری رفت ہے، یہ میرا نالج ہے، یہ میرا علم ہے، یہ میری پرواز ہے۔ آپ اس سے بھی آگے ہیں، سنا سنا کے پڑھ پڑھ کے بیان کر کر کے کمریں جھک گئی، نظریں جواب دے گئی، چہرے کے بال سفید ہو گئے، بالآخر ہاتھ جوڑ کر کرتے ہیں یا رسول اللہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اسی بات کو تھوڑا سر چ گل کر لیے تاکہ تمہیں سر لگ جائے۔ ایک پنجابی والے شاعر نے بھی اسی بات کو بیان کیا۔ شاعر کہتا ہے، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا۔ حضور نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، ابو بکر مینوں جانن والا صرف وہ ہے جن نے مینوں بنایا ہے، دوجا مینوں جان سکتا ہی نہیں، صرف مجھے میرا پیدا کرنے والا جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، صرف وہ جانتا ہے، اس نے پیدا جو کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ جدھر سے وہ گزرے ہیں ایک بار نصیر، 1000 بار وہاں سے باہر آئی ہے، وہ گزر جائیں تو مہکا دیتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے کنچے کھلا دیے ہیں۔ حضور کی عظمت صرف حضور کا رب جانتا ہے، باقی تو اپنی اپنی کیفیت کے مطابق جو جانتے ہیں بیان کرتے ہیں۔ اس لیے رب فرما رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے محبوب آپ کو بہت عطا فرمایا ہے، ہم نے آپ کو بہت عطا فرمایا ہے۔ رب نے اپنے محبوب کو بہت عطا فرمایا، رب نے دیا محبوب نے لیا، صرف محبوب نے اللہ سے ریسیو نہیں کیا،
مخلوق میں تقسیم بھی فرمایا ہے۔ اچھا دینے والا فرما رہا ہے کہ میں نے یہ بھی دیا، میں نے یہ بھی دیا، میں نے یہ بھی دیا، میں نے یہ بھی دیا۔ بخاری کی حدیث کہتی ہے اوتیت مفاتیح خزائن الارض۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات رأیت ربی فی احسن الصورۃ فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردھا بین صدی فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض۔ دینے والا کہتا ہے میں نے یہ بھی دیا، میں نے یہ بھی دیا، میں نے یہ بھی دیا، میں نے یہ بھی دیا۔ لینے والے کہہ رہے ہیں میں نے یہ بھی لیا، یہ بھی لیا، یہ بھی لیا۔ اللہ جانے یہ دوسرا تیسرا کیوں کہتا ہے یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا۔ میں کہ تو کون سی سمجھ کوئی نہیں آئی۔ بخاری کی حدیث کہتی ہے واللہ معطی و انما انا قاسم، جس کو میرے امام نے یوں کہا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سونے والا بندہ تنگ کر رہا ہے۔ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو اس لیے دینے والا کہہ رہا میں نے یہ بھی عطا فرمایا، میں نے یہ بھی عطا فرمایا، میں نے یہ بھی عطا فرمایا۔ میں صرف آپ کو نا ایک دو مثالیں، یہ بخاری شریف میں ساتھ لے کے آیا ہوں، یہ بخاری شریف ہے، سنیوں کا مکتبہ ہے، مکتبہ غوثیہ کراچی میں، یہ وہاں کی چھپی ہوئی ہے۔ یہ بخاری کی ایک جلد ہے، یہ بخاری کی ایک جلد ہے، اتنی دوسری جلد بھی ہے۔ ٹھیک، لوگ دو طرح کی ڈنڈی مارتے ہیں بخاری سنانے میں۔ نمبر ایک، جو حضور کی شان والی حدیث ہے وہ سناتے ہی نہیں، نمبر ایک اس پاس سے جانتے ہی نہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں بنا عشق نبی جو، بنا عشق نبی جو، وہ پرانے بزرگ علماء پڑھا کرتے تھے نا جیسے شعر، میں ویسے شعر پڑھ رہا ہوں۔ بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو حضور کی شان والی حدیث ہے وہ نہیں سنائیں گے، وہ بتائیں گے ہی نہیں۔ کیوں؟ اگر وہ بتائیں تو اپنا خیمہ جلتا ہے، اگر وہ بتائیں تو اپنا ایوان انکار زمین بوس ہوتا ہے، اگر وہ سنائیں تو اپنے محلات میں زلزلہ آتا ہے، وہ کیوں سنائیں گے؟ ایک ڈنڈی تو یہ مارتے ہیں، اور دوسری ڈنڈی یہ مارتے ہیں کہ جو حدیثیں فقہی لحاظ سے مختلف ہیں، اختلاف ہے، کوئی امام کیا کہتا ہے، کوئی امام کیا کہتا ہے، کوئی امام کیا کہتا ہے، وہ اٹھا اٹھا کے سنائیں گے۔ میں آج آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی بخاری میں ہے۔ ٹھیک، اللہ کرے جلدی سے صفحہ نکل آئے، ایسا نہ ہو کہ بھول جاؤں۔ بخاری شریف ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 505 ہے۔ سبحان اللہ، دو حدیثیں ہیں اور دونوں اتفاق سے ایک ہی صفحے پر ہیں۔ اگر میں دونوں بیان کروں اور پوری تفصیل اور آب و تاب سے بیان کروں تو پاؤں 12 ہی بج جاؤں۔ جی ہاں، میں نے ٹھیک ہو گیا جی، نہیں جی نہیں، میں پھر میرے 12 بج جان گے، میں فی الحال 12 میں تک اٹھ نہیں سکتا فجر کی نماز پڑھا کے۔ ٹھیک، مجھے کل سفر کرنا ہے، میری کوئی یوں سمجھ لیں کہ ذاتی محفل ہے، میں نے وہاں جانا ہے، میرے یوں سمجھ لیں کہ وہ میرے گھر کی محفل ہے اور اس کی وجہ سے وہ بڑے فکر مند ہیں، تو میں نے وہاں جانا ہے، میں زیادہ دیر نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال دھاڑے پلے بھی کچھ پا کے جاؤں گا، پریشان نہ ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ بخاری شریف ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 505 ہے۔ میں پہلی حدیث آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، سارا بیان بھی نہیں کروں گا، سارا چھوڑوں گا بھی نہیں، کچھ بولوں گا، کچھ سنوں گا، کچھ سناؤں گا، آپ توجہ کیجئے گا۔ حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ،
6-7 ہجری کے آس پاس صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا. صلح حدیبیہ سے مراد یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے حضور نے مکہ مکرمہ کا ارادہ فرمایا، مکہ تشریف لانے لگے، احرام باندھ لیا. حدیبیہ ایک مقام تھا مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر، وہاں آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا، رکے، کافر آگے آ گئے. انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دینا. وہاں کچھ شرائط طے پا گئی کہ بھائی آپ اگلے سال وغیرہ وغیرہ، کچھ ساری تفصیل ہے، وہ کچھ شرائط ہیں. ایک بات میں عرض کرتا چلوں، یہاں بات ذرا طویل ہو جائے گی اور ممکن ہے بعضوں کے دل کو بھی جا کے لگے. ہمیشہ دین کہتا ہے کہ حکمت عملی کو نہ چھوڑو. بس یہ اشارہ میں کر کے آگے جا رہا. حکمت عملی اگر چھوڑیں گے دنیا آپ کو چھوڑے گی نہیں. حضور فرماتے ہیں الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کا چھپا خزانہ ہے. اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں غلام حاضر ہوئے. میں بخاری پڑھتا ہوں، آپ سماعت فرمائیے. ان جابر بن عبداللہ قال عطش الناس یوم الحدیبیہ، حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگ گئی. والنبی بین یدیہ رکوۃ، یہ تینوں اعراب ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیالہ تھا اور اس میں تھوڑا سا پانی بھی تھا. فتوضأ، حضور نے اس پانی سے وضو فرمایا. وضو فرما رہے تھے. جب وضو فرما رہے تھے فجہش الناس نحوہ، لوگ اس پیالے کی طرف آئے. بھی پانی یہاں ہے، ہم یہاں سے پانی آ کے لیتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو فرمایا، بخاری ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 505 ہے، میں عربی پڑھ رہا ہوں، کسی کو مسئلہ ہو، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، عبارت لے کے سرچ کر لیں. حضور نے فرمایا جب لوگ اس پیالے کی طرف آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، قال ما لکم، تانوں خیر ہے، تانوں کی مسئلہ ہے، ادھر خیر نو آ رہے جے. غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ، قالوا لیس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب الا ما بین یدیک، حضور پینا بھی ہے، وضو بھی کرنا ہے، لیکن پانی صرف وہی ہے جو آپ کے پاس ہے، اس کے علاوہ پانی کوئی نہیں ہے. ہم نے وضو بھی کرنا ہے اور ہم نے پینا بھی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، اور یہ بیان کر رہے ہیں حضرت جابر، سن رہے ہیں حضرت سالم. حضرت جابر کہتے ہیں فوضع یدہ فی الرکوۃ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس پیالے میں رکھ دیا، پیالے میں رکھا. فجعل الماء یسور بین اصابعہ کامثال العیون، فرماتے ہیں حضور نے جیسے ہی اپنا مبارک ہاتھ پیالے میں رکھا، ہاتھ مبارک سے پانی ایسے نکل رہا تھا جیسے چشمہ پھوٹ پڑا ہے. میں بھول گیا، ترجمہ میں نے صحیح نہیں کیا، بلکہ ترجمہ یوں ہے، حضور کی انگلیوں سے پانی ایسے نکل رہا تھا جیسے چشمے سے پانی، چشموں سے پانی، کامثال العیون ہے، عین نہیں ہے، ایک آدھ چشمہ نہیں، بلکہ ایسے پانی نکل رہا تھا جیسے کئی چشموں سے پانی نکل رہا ہے. بات یہاں تک پوری نہیں ہوئی، آگے چلیے. راوی فرماتے ہیں فشربنا وتوضأنا، ہم نے پی بھی لیا، وضو بھی کر لیا. ٹھیک. اب حضرت سالم پوچھتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ سے، کم کنتم، تسی ہے کنے سی؟ یہ وضو کرنے والے تھے کتنے، پینے والے تھے کتنے؟ ایمانداری سے بتائیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، اس بات کا جواب کیا بنتا ہے کہ اسی اینے سی، یہ جواب بنتا ہے نا. گفتگو کا انداز اگر دیکھا جائے تو ہونا یہی چاہیے کہ جب کہا گیا کہ آپ کتنے تھے تو جواب دیا جاتا ہم اتنے ہیں. لیکن صحابی رسول نے، حضور کی بارگاہ میں پڑھنے والے عاشق رسول نے، جن کے بارے میں حضور کا عقیدہ نظریہ مضبوط ہے، وہ کہتے ہیں اے سوال کرنے والے، لو کننا مئۃ الف لکفانا، پوچھنے والے گنتی نہ پوچھ، پوچھنے والے تعداد نہ پوچھ، پوچھنے والے شمار نہ پوچھ، پوچھنے والے لشکر کی تعداد نہ پوچھ،
پوچھنے والے فہرست پہ نہ جا، پوچھنے والے تعداد پہ نہ جا، میں تعداد بعد میں بتاتا ہوں، گنتی بعد میں بتاتا ہوں، شمار بعد میں بتاتا ہوں، افراد کتنے تھے یہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنا نظریہ بیان کروں گا، اپنی سوچ بیان کروں گا، اپنا تیقن بیان کروں گا، اپنا اعتماد و ایقان بیان کروں گا۔ حضور کے بارے میں میرا عقیدہ کیا ہے، میری سوچ کیا ہے، میں حضور کے بارے میں گمان کیسا رکھتا ہوں، حضور کے بارے میں نظریہ کیسا رکھتا ہوں، یہ میں پہلے بتاؤں گا، باقی ساری باتیں بعد میں بتاتا ہوں۔ حضرت جابر صحابی رسول ہیں، حدیث بخاری کی ہے، پہلی جلد ہے۔ حضور فرماتے، حضور کے غلام فرماتے ہیں، اے سوال کرنے والے، گنتی کی بات نہ کر، فہرست کی بات نہ کر، تعداد اور شمار پہ نہ جا، کسی فگر کی بات نہ کر، بلکہ میرا ایمان سن، میرا نظریہ سن، میرا عقیدہ سن۔ میرا عقیدہ یہ ہے، لو کننا مئات الف لکفانا، اگر پینے والے 1,00,000 بھی ہوتے پانی سب کو پورا ہو جایا کرتا۔ لو کننا مئات الف، پینے والے 1,00,000 بھی ہوتے پانی پورا ہو جاتا۔ میں یہاں بات عرض کرتا چلوں، اس لو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ ہوتے تو پورا نہ ہوتا۔ لو یہ بتاتا ہے اگر 1,00,000 ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے اگر کروڑوں بھی ہوتے مصطفیٰ پھر بھی پورا فرما دیتے۔ ہو سکتا ہے کئیوں کو سمجھ نہ آئے تو میں ان کو سادہ لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ او بھائیا، جب حضرت اسماعیل کے مبارک قدموں کی برکت سے نکلنے والا پانی اب تک نہیں ختم ہوا، حضور کے ہاتھوں والا پانی کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو تاریخی پس منظر کی طرف لے کے چلوں تو بات زیادہ سمجھ آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابتدائی طور پر 2 بیٹے تھے۔ علماء کا بڑا تگڑا اختلاف اس بارے میں کہ قربانی حضرت اسماعیل کی تھی، حضرت اسحاق کی تھی۔ گو کہ مشہور معروف مختار راجے قول یہی ہے کہ حضرت اسماعیل کی قربانی تھی، لیکن حضرت اسحاق بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف ہیں، اور بنی اسرائیل چلی حضرت یعقوب سے ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہزاروں نبی حضرت ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں، حضور اکیلے حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، وہ اس دور سے جب سے بنی اسرائیل چل رہی ہے، زمزم چل رہا ہے، ختم نہیں ہوا، حضور کے ہاتھوں والا پانی کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اسی مقام، اسی بات کو بیان کرتے ہوئے میرے امام نے کتنے خوبصورت لہجے میں اس کو بیان کیا۔ امام اہل سنت کہتے ہیں حضور کی اس انگلیوں کے جو پانی نکل رہا ہے، فرماتے ہیں انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خاری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں۔ اوکھا شعر ہے، نہیں سمجھ آنا۔ حضرت امام دوسری جگہ فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ پنجاب کو پنجاب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں 5 دریا ہیں۔ تو کہا حضور کی انگلیاں بھی صرف انگلیاں نہیں، 5 دریا ہیں۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے بھی بندہ اگر 1,00,000 بھی ہوندا تے پانی پورا ہو جانا سی، پر دس دیو ہے کتنے سی؟ ہے کتنے تھے؟ اب وہ جواب دے کے کہنے لگے کننا 15 مئاتن، 1,00,000 بندہ بھی ہوتا
تو پانی پورا ہو جاتا، لیکن ہم 1500 تھے. یار پیالے میں تھوڑا سا پانی ہے، یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. کہا یہی تو معجزہ ہے. ایسا لگتا ہے جیسے رب نے مصطفیٰ کے پیالے کا کنیکشن حوض کوثر سے جوڑ دیا. یہ ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا 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 ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم رب ہے موتی یہ ہے قاسم رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق سے کا ہے کھلاتے رزق سے کا ہے. بس کریے منڈیاں دے کول پوچھ لو جی اجازت دے دیو تے مہربانی ہے. ہاں جی حالی آدھا گھنٹہ ہوا ہے. سبحان اللہ. جی میں اگلی حدیث پاک بیان کرتا ہوں. سبحان اللہ. بیان کرتے ہوئے چست بڑی آتی ہے، سواد بھی بڑا آتا ہے، لیکن اگر آپ بور نہیں ہوئے تو پھر تو ہے. چلیں جی سنیں، پھر اگلی حدیث پاک بھی سنیں. یہ بھی بخاری ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ساری نہیں پڑھتے. اب سنیے گا ذرا دوسری حدیث پاک. اس حدیث شریف میں یہ کم و بیش آدھے صفحے کی حدیث پاک ہے. یہ حدیث پاک بخاری شریف کی آدھے صفحے کی ہے. میں آپ کو صفحے کی زیارت بھی کرا دوں کہ صفحہ کیا ہوتا ہے. یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے صاحب جی، یہاں سے، اور یہ تقریباً یہاں تک جا رہی ہے، یہاں تک آ رہی ہے. یہ پوری آدھے تقریباً صفحے کی حدیث پاک ہے، اور آپ اس میں دیکھیں گے کہ حضور کے غلام حضور کے ساتھ کیسا کیسا پیار والا انداز اپناتے تھے. 3 افراد ہیں اس میں، ایک حضرت انس بن مالک ہیں، ایک جناب ابو طلحہ ہیں، اور ایک حضرت ام سلیم ہیں. ام سلیم والدہ ہیں، ابو طلحہ والد ہیں، انس بن مالک بیٹے ہیں. ٹھیک. ہوا یہ کہ حضرت ابو طلحہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یہ ساری گفتگو سارا واقعہ حضرت انس بیان کرتے ہیں، توجہ کیجئے گا. فرماتے ہیں ہوا یہ ابو طلحہ حضور کی بارگاہ میں ہو کے گھر آئے، آ کر ام سلیم سے کہنے لگے لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا عارف فیہ الجوع. ام سلیم او بیگم یا ہے او بیگم ام سلیم، اے ام سلیم، میں نے حضور کی آواز میں کچھ کمزوری محسوس کی ہے، کچھ ضعف محسوس کیا ہے. اعرف فیہ الجوع، مینو لگتا ہے جی حضور کو بھوک لگی. کیا بات. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق. یہ میں شعر کیوں سنا رہا ہوں؟ اس میں نے آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک شکم اطہر کی قناعت کو سنانا ہے. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اور نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. امام السنت اب ذرا اندر حاضر ہو گئے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام.
نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اور کل جہاں ملک، کل جہاں ملک۔ ہمارے پاس پیسے ہیں، ہمارا نخرہ تبدیل ہو جاتا ہے، گاڑی کا ماڈل تبدیل ہو جاتا ہے، گھر کی جگہ تبدیل ہو جاتی ہے، ڈشز تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن حضور کے پاس سونے کیا کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ مجھے بڑی قوی امید ہے بہت سارے دوست ایسے ہوں گے جنہوں نے بخاری سے یہ حدیث پہلی بار سنی ہوگی۔ قرآن کے بعد بخاری کا درجہ ہے؟ میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے تم، قرآن کے بعد بخاری کا درجہ نہیں ہے، قرآن کے بعد حضور کی حدیث کا درجہ ہے۔ قرآن پاک میں تو یوں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ وہ اگر بخاری، جب امام بخاری نے لکھی نہیں تھی تب کیا کرتے مسلمان؟ موطا امام مالک پہلے لکھی گئی، بخاری سے بھی پہلے ہے، بخاری کا درجہ نہیں ہے قرآن کے بعد، بخاری کا درجہ بہت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن قرآن پاک اصل میں لوگ بعض وہ حدیثیں کہ جو اختلاف والی ہیں ان کو لا کے سامنے بیان کر کے یہ کہ قرآن کے بعد بخاری کا درجہ ہے، میں نے کہا یہ بھی تو بخاری میں ہے، لا درجہ۔ سن حدیث پاک، ایمان تازہ کیجئے۔ حضرت ابو طلحہ بیگم صاحبہ سے کہتے ہیں، حضرت ام سلیم سے کہتے ہیں، میں نے حضور کی آواز میں کچھ ذوق محسوس کیا ہے، مجھے لگتا یوں ہے کہ جیسے حضور کو بھوک لگی ہے۔ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ، تیرے کو کچھ ہے کھان جوگی؟ یہ الفاظ ہیں بھائی، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ، کچھ ہے تیرے پاس؟ فَقَالَتْ نَعَمْ، اور جو تجھے کو کار دی گل ہوئے تو پھر بیگم کو پوچھنی ہے، بیگم کو پوچھنی ہے، چلو 2 منٹ اندر لگ جانتے، نہ کیا کرو رن مرید ہو گیا، نہ کیا کرو یار، کوئی بات نہیں، ماں باپ کو چاہیے کمپرومائز کریں بھائی، 10 20 30 50 لاکھ 5 لاکھ 8 لاکھ آپ نے خرچہ کر کے اس کو بیاہ تو دیا، بیٹھ جاتا ہے 1 آدھا گھنٹہ تو جانے دیں، کوئی حرج نہیں۔ ہاں بچے کو بھی چاہیے، اولاد کو بھی چاہیے ماں باپ کا بھی خیال کرے، بیلیا آج اپنے ماں باپ کا دھیان کرے گا، کل کو تیری اولاد تیرا دھیان کرے گی۔ اب میں تے جڑے جامع چ منڈے پڑھتے ہیں مدرسے چ، میں انہوں کہندا ہوں میں کہ پورا ہفتہ 2 ہفتے مہینہ 2 مہینے تہاڈا ماں پیو تہاڈیاں راہواں تکدا ہے، تسی اوندے ہو 2-3 بجے گھر پہنچ دیو، بستے چلا کے مارے نکل گئے بیلیاں نال، عشاء تک ماں چولہے کول بیٹھ کے انتظار کر دیں میرا پتر کدوں آئے گا روٹی کھائے گا، میرا بیٹا کدوں آئے گا، اور تینوں یاراں دی پئی ہے، تجھے دوستوں کی پڑی ہے، تجھے میچ کی پڑی ہے، تجھے کھیلوں کی پڑی ہے، تجھے موبائلوں کی پڑی ہے، تجھے بازاروں کی پڑی ہے، اے صاحب اس ماں باپ کا ترس کھا، اس پہ ترس کھا جس کی سانسیں تیری سانسوں سے چل رہی ہیں، جو تیری ترقی کا منتظر ہے۔ اے جوان تو کہتا ہے، باپ کے سامنے بولتا ہے، ماں کے سامنے بولتا ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی نافرمانی کرتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں، اور بعض تو گالیاں تک نکالتے ہیں، کیوں برباد ہوتا ہے دنیا آخرت میں؟ کیا تجھے حضور کا فرمان یاد نہیں ہے؟ وما جنتوں کا بناروں کا، یہ تیری جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں، اگر انہیں ناراض کرے گا دوزخ میں جا سکتا ہے، اگر انہیں راضی کرے گا رب تجھے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے گود ماں دیے دستگاہ پہلی، گود ماں دیے دستگاہ پہلی، اتھوں زندگی دا نسب العین بن گئے، اتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بن گئے، سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے طاہر، پھر لال بھی سخی حسین بن گئے۔ دھیان کرو اپنے ماں باپ کا۔ خیر، حضرت ام سلیم سے کہا ابو طلحہ نے، تو تیرے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہے۔ کیا ہے جی؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں فاخرجت اقراصا من شعیر، جو کی کچھ روٹیاں نکالیں، ثم اخرجت خمارا لہا، پھر اپنا دوپٹہ نکالا، فلفت الخبز ببعضہ، وہ جو دوپٹہ تھا اس کے ایک کونے یا اس کے بعض حصے کے ساتھ روٹیوں کو باندھ دیا، ثم دستہ تحت یدی، پھر انہوں میرے ہاتھ چ لکو دیتا، چھپا دیا،
میں ذوق کے لحاظ سے کہہ سکتا ہوں گویا زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ سیدھا حضور کو لے کے جانی، بیلی بولی نہ کھوا دینی، سیدھا حضور کو جانے۔ پھر کیا کیا؟ جس دوپٹے میں روٹیاں باندھی تھیں اس دوپٹے کا کچھ حصہ حضرت انس کہتے ہیں میرے جسم سے باندھ دیا۔ یار بیلیا احتیاط تو چیک کر، حضور سے پیار تو چیک کریں۔ فرماتے ہیں ابو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں یہ سارا اہتمام کر کے ثم ارسلتنی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھے حضور کے پاس بھیج دیا۔ کہتے ہیں فذهبت به، میں حضور کے پاس پہنچ گیا۔ فوجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، میں نے حضور کو مسجد میں دیکھا، مسجد میں پایا۔ ومعه الناس، میں نے وہاں حضور کو دیکھا، حضور بھی مسجد میں ہیں، حضور کے غلام بھی مسجد میں ہیں۔ اور گل میں صرف سمجھانا سے مثال دینی ہے، باقی اللہ جانے ادو ماجرا کی سی یا گل کی سی، لیکن تسی توجہ نال سنیا جے، اے بڑی دھیان کرنے والی گل جے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے جب دیکھا کہ حضور بھی مسجد میں ہیں، حضور کے غلام بھی مسجد میں ہیں، فقمت علیہم، میں آ کے سامنے ہو کے کھڑا ہو گیا۔ بھی روٹیاں تو تھوڑیاں جیاں نے، حضور دے غلام بھی حضور کول بیٹھے نے، حضور بھی تشریف فرما نے، ماں پیو نے تو دے کے بھیجیاں نے بھی حضور نو جا کے کھانیاں، تو حضور کے غلام بھی حضور کے پاس ہیں۔ کہتا میں سامنے جا کے نا بس سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایں سامنے آ کے کوئی بندہ کھلو جائے، کہتا میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ فقمت علیہم، میں کھڑا ہو گیا، میں منہ سے کچھ بولا نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھا، فقال علی رسول اللہ ارسلہ کا ابو طلحہ، حضور نے مجھے دیکھ کے فرمایا تینوں تیرے پیو نے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، ابھی جبریل تو نہیں آئے۔ یہ کون بتا رہا ہے کہ انس بن مالک آ رہا ہے؟ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ ظالم کس زبان سے کہتا ہے حضور غیب نہیں جانتے؟ مرتا نہیں، برباد نہیں ہوتا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس کو حضرت ابو طلحہ بھیج رہے ہیں، ان کی والدہ ام سلیم بھیج رہی ہیں۔ حدیث یہ نہیں بتا رہی کہ جبریل آ کے بتا رہے ہیں، ابھی کسی نے جا کے خبر نہیں دی، رب بتائے تو بتائے، وہ بتاتا ہے اپنے محبوب کو۔ حضرت انس بن مالک بعد میں پہنچ رہے ہیں، مصطفیٰ کو پتہ چل رہا ہے انس آ رہا ہے، کھانا لا رہا ہے۔ غلط بخاری پڑھاتے ہیں لوگوں کو، اپنے مطلب کی حدیثیں سے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ بندہ علم پڑھن چلا گیا کو 8 7 10 سال پڑھتا رہا، کسی پوچھا کی بنیا، کہنا سبحان اللہ ہر شے بڑی سونی ہے، لیکن حضور دا ایک فرمان بہت ہی سونا لگیا۔ انہوں نے کہا کی؟ انہوں نے جی حضور کا فرمان ہے مومن مٹھا ہے تو مٹھے نو پسند کرتا ہے، یہ مجھے بہت ہی سونا لگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن اب سسٹم تھوڑا اپڈیٹ ہو گیا ہے، یہ فرمان برحق ہے، لیکن اب ذرا صرف میٹھے موٹھے پہ بات نہیں بنتی، رکھنے والے غضب کی نگاہ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں خیر میں نے سامنے کھڑا ہوا، حضور نے فرمایا ارسلہ کا ابو طلحہ تھا، تجھے تیرے باپ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر فرمایا قال بطعام، کھانا دے کے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور، خبر بھی ہے کہ خبر سب کی ہے، انہیں کب سے کہ جب نہ اب تھا نہ کب تھا حضور۔ اچھا حضور نے جب پوچھ لیا میں نے بتا دیا جی میں کھانا لے کے آیا ہوں۔ فقال رسول اللہ لمن معه قوموا فانطلقوا، حضور رہ گئے، حضور نے غلاماں نو فرمایا اٹھو بے لیو اپنی دعوت ہے اج۔
میں الفاظ دوبارہ پڑھ دوں. فقال رسول اللہ لمن معه قوموا، جمع کا صیغہ ہے، قم قما قوموا، جمع مذکر حاضر ہے، اٹھو چلو، دعوت ہماری ہے. حضرت انس بن مالک کہنے لگے وانطلقت بین ایدیہم، میں اتو پجیا، میں دوڑا وہاں سے. او بھائیا اگلی نالو پچھلی بات گئی. تھوڑا آہستہ مسکرائیں، آہستہ مسکرائیں، آہستہ مسکرائیں. مجھے تو یہ بات تو آپ کو پنجابی میں سمجھانا ہی سمجھانا ہے، لیکن تھوڑا سا اس طرح مسکرائیں، مسکرانا سنت ہے، مسجد میں ہنسنے کی بات نہ ہے. جی توجہ کیجئے گا. کہنے میں وہاں سے دوڑا اور میں دوڑ دوڑ کے آیا حتیٰ جئت ابا طلحہ فاخبرتہ، میں دوڑ کے آیا، میں نے آ کے حضرت ابو طلحہ کو بتایا کہ حضور آ رہے ہیں. حتیٰ جئت ابا طلحہ فاخبرتہ، وہ میں دوڑ کے آیا اور میں نے آ کے کہا فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، خوشی سب مناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، سرور آ گئے. نبی پاک علیہ السلام کے آنے کی میں نے خبر دی. اب حضرت ابو طلحہ کو پتہ چلا، انہوں نے کہا یار چنگی گل نہیں. فقال ابو طلحہ یا ام سلیم قد جاء رسول اللہ بالناس ولیس عندنا ما نطعمهم. حضرت ابو طلحہ کو جب پتہ چلا، حضرت ابو طلحہ اپنی بیگم صاحبہ حضرت ام سلیم کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے بیگم قد جاء رسول اللہ بالناس، آپ حضور نو پیش کرن دے پھر دے سی تے حضور آ رہے نے تے لوکاں نو لے آ رہے نے. قد جاء رسول اللہ بالناس ولیس ما نطعمهم، اپنے کول تے شے کو نہیں جڑی کھوائیے. حضور آ رہے ہیں، ادھر سے حضور آ رہے تھے، ادھر مجھے شعر یاد آ رہا تھا. شاعر کہتا ہے ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، فضا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا. میں نے ام سلیم سے کہا حضور آ رہے ہیں، لوگوں کو ساتھ لا رہے ہیں، اپنے کو شاہی کو جڑی حضور نو پیش کرنی ہے. اگو حضرت ام سلیم نے جڑا جواب دیتا نا علامہ افضال مدنی صاحب، وہ جواب بڑا چاسا ہے. جواب تو امام بخاری نے جو نقل کیا ہے میں ترجمہ اس کا عین اردو میں کروں گا، لیکن پنجابی تو بغیر چاس آنی نہیں. حضرت ام سلیم کو جب حضرت ابو طلحہ نے کہا نا کہ حضور آ رہے ہیں، لوگوں کو لا رہے ہیں، ہمارے پاس تو چیز ہی کوئی نہیں، شاہی کو نہیں جو ہم کھلائیں. ام سلیم حضور کی صحابیہ ہیں، میں نے کہا صحابیہ ہیں، صحابیہ. آگے سے جواب دے کے کہتی ہیں فقالت اللہ ورسولہ اعلم. حضرت ام سلیم کہتی ہیں اگر حضور آ رہے ہیں، لوگوں کو لا رہے ہیں، تو پھر اللہ بہتر جانے، اس کا رسول بہتر جانے. اچھا یہ تو ہے بخاری کی حدیث کا ترجمہ. پنجابی چدا ترجمہ ایویں سمجھ لو، ایویں ہے کہ گویا حضرت ام سلیم اگو کہہ رہی ہیں سن حضرت ابو طلحہ نو کہ جی لے آ رہے ہیں تے پھر آپے کھوا بھی لے سن، ہن سانوں کی اسی کیڑا سارے نے بلایا ہے. حضور بلا رہے ہیں، حضور لا رہے ہیں تو کھلائیں گے، کوئی بات نہیں، اللہ و رسول عالم، اللہ بہتر جانے. اتنی دیر میں حضرت ابو طلحہ یہاں سے دوڑے اور دوڑ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کے پہنچے.
فاقبل رسول اللہ ابو طلحہ معہ، حضور تشریف لا رہے تھے، ابو طلحہ حضور کے ساتھ ہو لیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابو طلحہ کے گھر آئے، اور گھر آ کے حضور نے ام سلیم اپنی باندی سے، نوکرانی سے، اپنی غلام جو آپ کی ام سلیم صحابیہ ہے، حضور نے انہیں فرمایا، یعنی انس بن مالک کی والدہ سے کہا، حضور نے فرمایا حلمی یا ام سلیم ما عندکی. عربی تو پڑھ دی، ترجمہ اس کا پنجابی میں یہ ہے کہ ام سلیم تیرے کو جو ہے تو لے آ. حلمی لے آ جو تیرے پاس ہے، ما عندکی جو تیرے پاس ہے لے آ. تو لے آ میں پورا پہ کر لے تو لے آ بس. فاتت بذالک الخبزہ، وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ روٹیاں لے کے آ گئیں. فامر بہ رسول اللہ، حضور نے حکم دیا، فختا، ان روٹیوں کا چورا بنا لیا گیا. چوری کھان والے حضور دی سنت سمجھ کے کھایا کرو، اور مرغیاں کھانے والوں حضور کی سنت سمجھ کے کھایا کرو، اور بکرے کھانے والوں حضور کی سنت سمجھ کے کھایا کرو، اور کپڑے پہننے والوں حضور کی سنت سمجھ کے پہنا کرو، اور سونے والوں حضور کی سنت سمجھ کے سویا کرو، شادی پہ جانے والوں حضور کی سنت سمجھ کے جایا کرو، کسی کی مشکل حل کرنے والوں حضور کی سنت سمجھ کے حل کیا کرو، کسی کی حاجت روائی کرنے والوں حضور کی سنت سمجھ کے کیا کرو. کھانا سنت سمجھ کے کھاؤ گے پیٹ بھی بھر جائے گا، رب کثیر ثواب بھی عطا فرمائے گا. اور چورا بناؤ، اس کا چوری بنا دی گئی. حضرت ام سلیم کو حضور نے حکم دیا، یا حضرت ام سلیم نے خود ہی، آثرت ام سلیم اکتن، جو کپی تھی نا، کپی، مفتی شریف اللہ کمیدی صاحب نے نزہۃ القاری میں اس کے درمیان کیا کپی، اور یہ کپی تھی نا گیہو والی، اور ساری کی ساری اوپر انڈیل دی. اس میں 5 کلو تھا، اس میں 2 کلو تھا، اس میں آدھا کلو تھا، جتنا بھی تھا سارے کا سارا اوپر انڈیل دیا. یہ کپی ہے، اس کو نچوڑ کے نپ کے خالی کر دیتی، ٹھیک خالی کی، سارے کا سارا اوپر ڈال دیا. بیلیا توجہ دھیان سے. ثم قال رسول اللہ فیہ ما شاء اللہ، چوری بنوا کے سامنے رکھ کے حضور نے جو اللہ نے چاہا، حضور نے کھانا سامنے رکھ کے پڑھا. قالا، کہا، ختم کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا یہ بخاری میں لکھا ہے الفاظ یہی. ثم قال فیہ ما شاء اللہ، سامنے رکھ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ میں کہا تو پیچھے رکھ لے. نہیں ہم نہیں قرآن پڑھتے. میں نے کہا تو اب بہت ضدی ہے، لیکن بہرحال تجھے پڑھانے والا پڑھا لے گا. کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا اس طرح، تو کہتا میں قرآن نہیں پڑھتا. میں نے کہا تو پڑھے گا، یہ بتا بسم اللہ قرآن ہے یا نہیں؟ بولا قرآن ہے. تو میں نے کہا بغیر بسم اللہ کھانا کھاتا ہے؟ اگر تو بغیر بسم اللہ کھاتا ہے تو پھر شیطان کو بھی کھلاتا ہے، اور اگر بسم اللہ کے ساتھ کھاتا ہے تو قرآن پڑھ کے کھاتا ہے. پر فرق یہ ہے کہ ہم ذرا مسرور ہو کے پڑھ لیا کرتے ہیں، تم مجبور ہو کے پڑھ لیا کرتے ہو. سامنے رکھ کے حضور نے پڑھا. ثم قال، حضور نے اس میں پڑھا جو اللہ نے چاہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ثم قال اذن لعشرۃ فاذن لهم، پھر حضور نے ارشاد فرمایا دانوں بلائیا تے کھوائیا. 10 بندے بلاؤ اور کھلاؤ. 10 بندے بلاؤ، توجہ آخری جملے ہیں، 10 بندے بلاؤ اور کھلاؤ. راوی فرماتے ہیں ہم 10 بلاتے گئے، حضوروں نے کھلاتے گئے، پھر ہم 10 بلاتے گئے، پھر حضوروں نے کھلاتے گئے، پھر ہم 10 بلاتے گئے، پھر حضوروں نے کھلاتے گئے. فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، جتنے لوگ وہاں موجود تھے سارے کے سارے وہ لوگ پیٹ بھر کے کھا چکے. پوچھنے والے نے پوچھا عجب ماجرا ہے، یہ بتائیے کہ یہ کھانے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ 70 تھی یا کتنی تعداد تھی؟ ان کی گنتی کتنی تھی؟ تو جواب دے کے فرمانے لگے 70 او 80، کھانے والے 70 یا 80 بندہ تھا. کھا کے فارغ ہو چکے لیکن کھانا ختم نہیں ہوا. یہاں میں ایک بات کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں. وہ بات یہ ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ جو حضور کو کھلانے والے ہیں
مصطفیٰ انہیں کھلا رہے ہیں. یہ صحابی رسول ہیں، یہ کیا نہیں جانتے کہ دیتا تو خدا ہے، خالق تو خدا ہے، مالک تو خدا ہے، رب تو خدا ہے، اللہ تو خدا ہے، پالن ہار تو وہی ہے، دنیا والوں کو کھلاتا بھی وہی، پلاتا بھی وہی، پہناتا بھی وہی، دیتا بھی وہی، رازق بھی وہی، خالق بھی وہی، مالک بھی وہی. لیکن یہ کیا ماجرا ہے کہ پانی چاہتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کھانا چاہتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بارش چاہتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مرض ٹھیک کروانی ہے تو حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آنکھیں ٹھیک کروانی ہے تو حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اپنی خارش ٹھیک کروانی ہے تو حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پیٹ درد ٹھیک کروانا ہے تو حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں. کیا انہیں پتا نہیں کہ دیتا تو خدا ہے؟ جواب آیا، جانتے یہ سارے ہیں، اللہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالن ہار ہے، رب ہے، سب کو پیدا فرمانے والا ہے، روزی دینے والا ہے. لیکن یہ صحابی جانتے تھے. امام بخاری بتاتے ہیں، مانتے ہیں، دنیا والوں صحابیوں کا عقیدہ یہ ہے دیتا خدا ہی ہے لیکن مصطفیٰ کے دربار سے دیا کرتا ہے. دیتا خدا ہی ہے لیکن وہاں دیتا ہے جہاں مصطفیٰ کی مہر لگتی. تیری گلی کی ٹف ٹائل لگوا دی تیرے علاقے کے MP نے، تو نے اس کا نام لکھ دیا، تمہاری محبت تمہارا تعلق بجا، میں اس پر کوئی کلام نہیں کرتا. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ پیسہ تو وزیر خزانہ نے دیا، پیسے تو بینک نے دیے، پیسے تو حکومت نے دیے، وہ جس کی بھی تھی. تیرے علاقے کے چیئرمین کا نام کیوں، MP کا نام کیوں، MN کا نام کیوں؟ موٹر وے جس نے بھی بنائی، کسی بھی بندہ خدا نے پیسے جیب سے نہیں دیے. پیسہ تیرا اور میرا لگا، کون کا لگا؟ ٹیکس کا لگا، خزانے کا لگا. لیکن یہ ذریعہ جو بنا درمیان میں سبب بنا، نام اس کے نام کی تختی لگ رہی ہے. میں نے کہا گلی بنانے والے میں جو وسیلہ بنا ہے اس کے نام کی تختی لگ سکتی ہے، مصطفیٰ کے نام کی تختی نہیں لگ سکتی. سارا کچھ مصطفیٰ کے صدقے ملا، تختی تو لگ سکتی ہے، ضرور لگ سکتی ہے، اور وہ لگنی بھی چاہیے. اس کے بغیر گزارا نہیں. کوئی بغیر اس تختی کے جائے گا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. یہ ہے شان قرآن پاک کی. ارشاد فرمایا انا اعطینا کل کوثر، انا اعطینا کل کوثر. محبوب ہم نے آپ کو بہت عطا فرمایا ہے. یہ بہت کتنا ہے؟ ہر ایک اپنی اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق بیان کرتا ہے. البتہ حضور اتنا لینے والے ہیں، اتنی عطا والے ہیں کہ ہماری سمجھ اور ہماری سوچ سے بالا تر ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں، مخلوق میں صرف 2 ہستیاں معصوم ہیں، صرف 2 ہستیاں، یا انبیاء یا فرشتے. اس کے سوا کچھ ہستیاں وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے خطا سے محفوظ رکھا ہے، خطا سے محفوظ رکھا ہے، لیکن ان کو معصوم نہیں کہا جا سکتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنے صحابہ نے جلوس نکالا، مدینہ منورہ آمد پر اہل مدینہ خوش ہوئے، آج وغیرہ وغیرہ جو آگے اللہ اکبر جل شانہ کبیرہ. بہرحال یہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ پوچھ رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں، تو اس میں تو ساری تفصیل یہی ہے کہ حضور جب مدینے گئے تھے تو سرکار کی آمد پر خوش ہونے والے خوش ہو رہے تھے، اور ہمیں خوش ہی ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.